أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے کی آج نئی قسط حاضر ہے۔ اس میں ہم فتح مکہ کی طرف بڑھیں گے۔ یہ وہ عظیم واقعہ تھا جس کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے دین، اپنے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو عزت بخشی اور اس طرح بیت اللہ کو مشرکوں سے نجات دی۔ رمضان 8 ہجری میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی فتح کا شرف بخشا۔ یہ سب سے عظیم فتح تھی جس سے اللہ نے اپنے دین اور اپنے رسول کو عزت بخشی اور غلط لوگوں سے اپنے گھر کو آزاد کروایا۔ اس فتح پر تو آسمان والوں نے بھی خوشیاں منائیں اور اللہ کے دین میں مختلف قبائل کے لوگ جوک در جوک شامل ہوئے۔ لیکن اس فتح سے پہلے کے کچھ واقعات ہیں، ان کو جان لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے ہم نے صلح حدیبیہ کی شرائط کے بارے میں جانا تھا کہ اس میں عرب قبائل کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ یا تو مسلمانوں یا قریش دونوں میں سے کسی بھی فریق کے ساتھ شامل ہو کر معاہدے میں شامل ہو جائیں۔ اس روشنی میں کیا ہوا کہ بنو بکر نے قریش کا ساتھ دیا اور بنو خزاعہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ بنو خزاعہ کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں کہ وہ کون تھے۔ وہ قریش کے ایک بہت عظیم اور بڑے قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا اور ان کا بنو ہاشم کے ساتھ ایک عرصے سے تعلق تھا اور اس کی ایک بڑی تاریخ ہے۔ 300 سال سے زیادہ عرصے تک وہ بیت اللہ کے متولی رہے اور یہ بہت بڑے اعزاز کی بات تھی۔ لیکن اس کے بعد قریش نے اسے خزاعہ سے لے لیا۔ دوسرا قبیلہ تھا بنو بکر۔ وہ مکہ کے چند کافر قبائل میں سے ایک تھے اور وہ قریش کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو خزاعہ اور بنو بکر دونوں مکہ کے مضافات میں واقع تھے اور یہ اتحاد جو تھا ان کا ہجرت کے 6 سال میں ہوا۔ خزاعہ اور بنو بکر کے درمیان پچھلے 100 سال سے جنگ جاری تھی۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو دونوں قبائل میں کچھ عرصے تک امن رہا، جنگ رکی رہی، لیکن انتقام کی آگ تو بس کسی بھی بات پر بھڑک جاتی اور کوئی نیا تنازع، کوئی نیا جھگڑا کھڑا ہو جاتا تو بس لڑائی شروع۔ صلح نامہ سے واقف ہونے کے باوجود شعبان 8 ہجری میں بکر کے ایک سردار نے خزاعہ سے دشمنی رکھی اور حملہ کرنا چاہا۔ اس کے لیے بنو بکر نے قریش سے مدد مانگی جنہوں نے انہیں آدمی اور ہتھیار دونوں سے مدد کی۔ تو بنو بکر کے جنگجوؤں نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھایا اور مکہ کے قریب ایک چشمے پر خزاعہ کے خلاف اچانک حملہ کر دیا۔ بنو بکر کے مسلح افراد نے خزاعہ قبیلے کے 20 سے زیادہ افراد کو ہلاک کر دیا، جس میں مرد، عورتیں اور بچے شامل تھے۔ خزاعہ قبیلے کے ایک آدمی نے کعبہ کے مقدس علاقے میں پناہ لینے کے لیے دوڑ لگائی، لیکن یہاں بھی ان کی جانیں نہیں بخشی گئیں اور تمام وہ روایات کے برعکس، اس معاہدے کے برعکس، نوفل بنو بکر کا جو سردار تھا اس نے مقدس علاقے میں یعنی کہ بیت اللہ کے علاقے میں ان کا پیچھا کیا، جہاں پر خون بہا کرنے کی یا قتل کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، تب بھی نہیں تھی اور اب بھی نہیں ہے۔ اس نے اس کے باوجود اپنے مخالف کو وہاں جا کر قتل کر دیا۔ قریش اور بنو بکر نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کو واضح طور پر توڑ دیا، صرف 2 سال بعد جب اس پر دستخط ہوئے تھے، حالانکہ یہ معاہدہ 10 سال کا تھا۔ خزاعہ کے سردار اور 40 آدمیوں نے مدینہ کا سفر کیا، جس کا مقصد کیا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچا دیں کہ انہوں نے اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کی اور معاہدہ توڑ دیا۔ تو جب یہ متاثرہ فریق اپنے مسلم اتحادیوں سے انصاف طلب کرنے گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رہنما ہونے کے طور پہ نہ صرف معاہدے کی خلاف ورزی بلکہ بیت اللہ کے علاقے میں قتل کرنے کی سزا کے طور پر فوری معاوضے کا مطالبہ کیا۔ اس طرح قریش سے 3 مطالبات کیے گئے، ان میں سے کسی ایک کو قبول کرنا انتہائی ضروری تھا۔ پہلی بات یہ تھی کہ خزاعہ کے جو متاثرین تھے ان کے لیے خون بہا ادا کیا جائے، بنو بکر کے ساتھ اپنا اتحاد ختم کیا جائے، یا تیسری شرط کیا تھی کہ جو جنگ بندی تھی اس کو ختم سمجھا جائے کہ اب جنگ ہوگی، کیونکہ انہوں نے خود معاہدہ توڑا تھا۔ تو قریش کی طرف سے یہ رویہ واضح طور پر صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی تھی اور مسلمانوں کے اتحادیوں یعنی بنو خزاعہ کے خلاف کھلی دشمنی کی کارروائی تھی۔ تو قریش کو فوراً صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوا اور انہیں نظر آ گیا کہ اب تو کوئی خوفناک نتائج ہمیں بھگتنے پڑیں گے، اتنی بڑی غلطی ہو گئی۔
تو انہوں نے فوراً ایک ہنگامی اجلاس بلایا اور اپنے سردار ابو سفیان کو مدینہ بھیجنے کا فیصلہ کیا، تاکہ جنگ بندی تھی کہ آئندہ جنگ نہ ہو تو اس کو ہم ریوائیو کر سکیں، تجدید کی جا سکے۔ اب کیا ہوا کہ قریش کی طرف سے ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینہ چلے گئے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو رسول اللہ کو ان کی چالوں کا تو پتہ تھا، تو آپ نے انہیں کوئی یقین دہانی نہیں کروائی۔ ابو سفیان نے پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کیا، لیکن انہوں نے بھی مداخلت سے انکار کر دیا۔ پھر ابو سفیان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شفاعت کے لیے رابطہ کرتے ہیں، لیکن اس عظیم صحابی نے بھی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر کار انہوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور انتہائی عاجزی کے الفاظ میں ان سے معاہدے کی تجدید کے لیے شفاعت کی بھیک مانگی، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مختصراً ان کے لیے کچھ بھی کرنے میں اپنی معذوری کا اظہار کیا۔ آخر کار ابو سفیان مایوس اور مکمل خوف کی حالت میں مکہ واپس لوٹ گیا اور وہاں کے لوگوں کو بتایا اور سب بہت پریشان ہوئے، کیونکہ سبھی لوگ، سب مسلمان کس کی بات مانتے تھے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ تو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، سب مسلمانوں نے منع کر دیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ وہ کہیں ایک بہت بڑا لشکر لے کر مکہ کی طرف جائیں گے اور ہر ایک کو لازمی طور پہ پیروی کرنی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ مرد جو جانے کے قابل ہے اسے جانا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ یہ خبر پھیل گئی کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ کہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے بھروسہ مند صحابی ابو بکر صدیق اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں بتایا، تاکہ سیکریسی رہے اور بات پھیل نہ جائے اور بے قابو نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خفیہ طریقے سے احتیاط کی، اور اس عمل کو سیرت میں ہم سیکھتے ہیں کہ بعض معاملات میں رازداری بہت ہیلپ کرتی ہے۔ اور ابو سفیان کے جانے کے بعد یہ نہیں ہوا، بلکہ واقع ہونے میں چند ہفتے لگ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر شمال کی طرف ایک چھوٹا سا دستہ بھیجا تاکہ لوگوں کو ایک غلط تاثر مل جائے کہ بڑی فوج شمال کی طرف جائے گی، اور یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ جو مکہ ہے وہ جنوب میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمال میں 8 آدمیوں کا ایک اسکاؤٹنگ گروپ آپ کہہ سکتے ہیں بھیجا، تاکہ یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ کہاں پڑاؤ ڈالنا ہے۔ تو دشمن تو نظر رکھے ہوا تھا کہ اب مسلمان کیا کریں گے، کیونکہ معاہدہ تو ہم نے توڑ دیا، لیکن یہ اس کو ٹریپ کرنے کی ایک کوشش تھی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اس سے ان کو یہ اندازہ ہوا کہ اچھا مسلمان اب مکہ کی طرف تو نہیں آ سکتے، تو یہ وہیں جائیں گے شمال کی طرف۔ مکہ جانے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو منزل کے بارے میں بتایا کہ بھی ہم اچھے طریقے سے تیاری کریں اور ہم لوگ نکلیں گے۔ تو مدینہ میں ایک بھی مسلمان پیچھے نہیں رہا، ہر ایک نے حصہ لیا، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو جھنڈا لیا اس کے نیچے 10,000 سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کی 10 تاریخ کو، جو کہ 8 ہجری میں تھا، اس کو مدینہ سے روانہ ہوئے اور 19 رمضان کو مکہ کے مضافات میں پہنچے۔ تو تقریباً مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے 9 دن لگ گئے، اور اس میں روزے کی حالت میں بھی تھے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی صورت میں دشمنوں کو کوئی اشارہ نہیں دیا کہ آپ کا ارادہ کس طرف جنگ کا ہے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی سے قبل اس کا اعلان کیا۔ ایک واقعہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے مکہ روانگی سے پہلے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حاتب ابن ابی بلتا۔ ان کو جو تھا ان کو فکر تھی کہ میری فیملی تو مکہ میں رہتی ہے، اگر جنگ ہوئی تو وہ محفوظ نہیں رہیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ چپکے سے نا ایک عورت کو پیسے دیے جو مکہ جا رہی تھی، اور کہا کہ میں ایک خط جو ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں، وہ آپ نے قریش کو دینا ہے، اور اس میں انہوں نے بتا دیا کہ مسلمان حملے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو اس عورت نے وہ خط لیا اور اسے اپنے بالوں کی چٹیوں میں چھپا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے اللہ سبحانہ وتعالی نے وحی بھیجی اور حاتب کے اس عمل کی خبر دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوست کو مدینہ سے باہر ایک مخصوص جگہ پہ بھیجا اور انہیں بتایا کہ انہیں قافلہ ملے گا اور وہ عورت سے خط حاصل کریں۔
تو حضرت علی اور ان کے ساتھی وہاں پر گئے تو انہیں ایگزیکٹلی اسی جگہ پر عورت مل گئی جس طرح جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا۔ تو کیا ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دوست نے اس عورت سے خط کا مطالبہ کیا۔ اس نے انکار کیا کہ اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے اس کے سامان کی تلاش کی لیکن سامان میں تو خط نہیں ملا۔ تو ایک طویل تلاش کے بعد خط احتیاط سے اس کے بالوں میں چھپا ہوا مل گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب کو طلب کر لیا اور ان سے پوچھا کہ کس چیز نے انہیں یہ فعل کرنے پر آمادہ کیا، انہوں نے ایسی حرکت کیوں کی کہ یہ ایک راز تھا، اور آپ نے مکہ والوں کو یہ اطلاع دینے کی کیوں کوشش کی۔ حاطب ابن بلتا کون تھے؟ یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے بدر کی جنگ میں حصہ لیا، بیعت رضوان میں حصہ لیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مصر کے بادشاہ مقوقس کے پاس سفیر کے طور پہ بھی بھیجا۔ اور جب یہ معاملہ ہوا، آپ نے حاطب بن ابی بلتا سے پوچھا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میری فیملی مکہ میں ہے، تو مجھے یہ خطرہ ہوا کہ وہ اس جنگ میں مارے نہ جائیں، تو میں نے ان کی پروٹیکشن کے لیے کام کیا۔ لیکن خیر بچت ہو گئی کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل امین پیغام لے کر آ چکے تھے، تو اس طرح یہ پیغام وہاں قریش تک نہیں پہنچا۔ اب کیا ہوا کہ اب یہ قافلہ تو چل پڑا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ 10,000 کا لشکر آگے بڑھ رہا تھا، مکہ کے قریب جا رہا تھا، تو رسول اللہ کی ملاقات اپنے چچا عباس سے ہوئی، جو اپنے خاندان کے ساتھ مکہ سے اس وقت ہجرت کر رہے تھے مدینہ کی طرف۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنے خاندان کو ایک محفوظ جگہ پہ رکھنے کے بعد اپنے مشن کے لیے فوج میں شامل ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 دن کے سفر کے بعد پڑاؤ آپ نے ڈالا اور آپ نے صحابہ کرام کو آگ جلانے کا حکم دیا، اور تقریباً 10,000 لوگوں کو آگ جلاتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر 10,000 لوگ اپنی اپنی پوزیشنز پہ جگہ جگہ آگ لگائیں تو وہ کیسا منظر ہوگا۔ تو عباس بن عبد المطلب کو قریش پہ ترس آ گیا۔ انہوں نے، چونکہ وہ تو مکہ سے بھی آ رہے تھے، تو جب دیکھا کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہیں، اور تو انہوں نے سوچا یہ مکہ والوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا وہ مسلمانوں کی طرف سے قریش سے بات چیت کر سکتے ہیں؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی الرحمہ ہیں، تو انہوں نے موقع دیا اور ان کا بالکل آپ جائیں، آپ ان سے بات کریں، اور آپ نے اتفاق کیا اور آپ نے انہیں اپنا خچر دیا سواری کے لیے۔ اب کیا ہوا کہ جو ابو سفیان تھا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کے پڑاؤ میں داخل ہوا، اور یہ پہچانتے ہوئے کہ سوار جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر پہ تھا، فوجیوں نے اسے گزرنے دیا۔ جب حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ ابو سفیان یہاں کیا کر رہا ہے، تو پوچھا یہ کون ہے؟ تو آنکھوں سے پہچان گئے، ابو سفیان اللہ کا دشمن؟ تو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں یہاں کسی وعدے یا معاہدے کے بغیر بچانے کے لیے لایا ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو بتایا کہ عمر یہ میری پناہ میں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہونے کی اجازت مانگی، انہیں اجازت مل گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ابو سفیان کو پھانسی دینے کا مطالبہ کیا کہ ان کو فوراً قتل کر دیا جائے، لیکن جو سیدنا عباس سے انہوں نے بحث شروع کر دی، نہیں وہ میری پناہ میں ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو حضرت عباس سے ان کے درمیان بحث ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو ہدایت کی کہ ابو سفیان کو اپنے خیمے میں رات گزارنے دیں اور اسے کل صبح واپس لے کر آئیں۔ اگلی صبح تمام مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز میں جمع ہوئے۔ ابو سفیان اس منظر کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور ملاقات کے لیے لایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو سفیان کیا اب بھی تمہارے لیے اسلام قبول کرنے کا وقت نہیں آیا؟ ابو سفیان نے بالآخر اتنے سالوں کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ! کہاں یہ دشمن تھا اور مسلمانوں سے جنگیں کی اور کتنی لڑائی کی، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا دل بدلا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مسلمانوں کے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ابو سفیان کو کچھ عزت دی جائے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی اتفاق کیا اور اعلان کیا جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ محفوظ ہے۔ یعنی اب مسلمانوں کا لشکر مکہ کے اندر داخل ہو رہا ہے اور لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ فوج آ گئی ہے تو کوئی ہمیں قتل نہ کر دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے گھر کو محفوظ قرار دیا کہ جو کوئی شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اگر کوئی ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے تو اس کو بھی پناہ مل جائے گی، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس سے فرمایا کہ ابو سفیان کو ایک وادی کے کنارے لے جائیں تاکہ وہ تمام فوج کو وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھ سکے کہ مسلمان کتنی زیادہ تعداد میں ہیں۔ تو اس کا مقصد کیا تھا کہ ابو سفیان کے دل پر ہیبت طاری ہو کہ مسلمان بہت مضبوط قوم ہے۔ جیسے ہی وہ مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو ابو سفیان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، حیران ہو گیا، اور مسلمانوں کے قافلے شہر کی طرف مارچ کر رہے تھے۔ ابو سفیان مختلف بٹالین کے جو بارے میں پوچھتے رہا اور کہ یہ کس کا جھنڈا ہے، تو حضرت عباس جو ان سے وہ ایک ایک کے بارے میں بتاتے رہے، اور یہ سب مسلمان تھے۔ اور ابو سفیان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اسلام نے اتنے سارے قبائل جو کہ مختلف جگہوں پہ رہتے تھے کیسے اکٹھا کیا ہے۔ ابو سفیان نے کیا ریمارکس دیے تھے؟ اس نے کہا کہ ہمارے پاس ان سب کی مخالفت کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اے عباس تمہارے بھتیجے کی سلطنت بہت بڑی ہو گئی ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ افسوس ہو تم پر، یہ کوئی سلطنت نہیں ہے، یہ نبوت ہے جس نے سب کو اکٹھا کیا ہے۔ آپ تصور کریں کہ 10,000 صحابہ مارچ کر رہے ہیں اور قریش کا سردار یہ سب دیکھ رہا ہے۔ 3 سال پہلے عرب نے اسلام کو تباہ کرنے کے لیے ساری کوششیں کی اور یہ آپس میں اکٹھے ہو گئے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی دیکھیں کہ اس سے پہلے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبکہ مکہ سے نکال دیا گیا تھا، ان کے پاس کون تھے؟ اللہ کے بعد صرف حضرت ابو بکر صدیق تھے، جنہیں ایک غار میں 3 دن چھپنا پڑا، اور اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا دن نصیب کیا کہ صرف 8 سال کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 مضبوط لوگوں کی فوج کی قیادت کر رہے تھے۔ اب 20 رمضان 8 ہجری کو ہے اور یہ فتح مکہ کی صبح ہے، اور مکہ کے لوگوں کو ابھی تک یہ معلوم ہی نہیں ہوا کہ فوج 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا تاکہ وہ مکہ کے ہر طرف سے داخل ہو سکیں۔ انصاری رہنما انصار کے 4,000 افراد پر مشتمل ایک ڈویژن کے سربراہ تھے۔ مشہور فوجی جرنیل خالد بن ولید 700 مہاجرین کے گروپ کی قیادت کر رہے تھے۔ باقی 5,300 فوجی مختلف گروپس تھے جو کہ مختلف قبیلوں سے تھے۔ حضرت عباس نے ابو سفیان سے کہا کہ بہتر ہے کہ تم جلدی سے مکہ واپس جاؤ اور لوگوں سے کہو کہ وہ لڑائی نہ کریں۔ اس کے بعد ابو سفیان دوڑتے ہوئے اندر آئے اور اپنی پوری آواز میں چیخے، اے قریش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس ایسی فوج کے ساتھ آئے ہیں جس کا ہم کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، تو میرے گھر آ جاؤ، تم لوگ محفوظ ہو جاؤ گے۔ وہ مکہ کی گلیوں سے دوڑتے ہوئے گزرے اور لوگ گھبرا رہے تھے، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ اتنی بڑی فوج مسلمانوں کی مکہ داخل ہونے والی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اب کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا ان کے ساتھیوں کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے، سب لوگ اپنے ہتھیار ڈال دیں، رکھ دیں۔ جو کوئی حرم میں داخل ہو وہ محفوظ ہے، جو کوئی اپنے گھر میں داخل ہو وہ دروازہ بند کر لے تو وہ محفوظ ہے، جو کوئی میرے گھر میں داخل ہو وہ محفوظ ہے۔ کس نے کہا؟ یہ ابو سفیان نے جا کر اعلان کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عباس کے گھر کو ایک حفاظتی گھر بنانے کی بھی اجازت دی کہ ان کے گھر میں بھی کوئی داخل ہو جاتا تو وہ پناہ میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو کسی کو قتل نہ کرنے یا حملہ نہ کرنے کا حکم دیا جب تک کہ وہ پہلے حملہ نہ کریں۔ تو اس وقت بھی بہت تحمل کا مظاہرہ کیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اس شرط پہ کہ اگر کوئی آپ پر حملہ کرتا ہے تو تب آپ اپنے ڈیفنس میں اس کا مقابلہ کریں گے، ورنہ کسی بھی مسلمان کو
اللہ کے گھر میں کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور اس افراتفری میں قریش کا ایک چھوٹا سا گروہ اکٹھا ہوا اور انہوں نے کہا نہیں، ہمیں فائٹ کرنا چاہیے اور ہمیں جوابی کارروائی کرنی چاہیے۔ تو ان کا انچارج جو تھا وہ کون تھا؟ اکرمہ بن ابی جہل۔ ابو جہل کا آپ کو معلوم ہے کہ جو بدر کے موقع پر جو قتل ہو گیا، یہ اس کا بیٹا تھا۔ ساتھ میں صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمر، یہ وہ لوگ تھے یعنی کہ جس نے حدیبیہ کا معاہدہ کیا تھا، ابو جندل کے والد۔ تو یہ تینوں بڑے آدمی اور قریش کے باقی جو لوگ تھے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں، ہم تو مقابلہ کریں گے اور فیصلہ کریں گے۔ لیکن یہ بہت بڑی ناکامی تھی۔ اس چھوٹی جھڑپ کے بعد اور تمام خطرات ختم ہونے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں عظیم الشان طریقے سے داخل ہوتے ہیں۔ چنانچہ مکہ کو بالآخر 20 رمضان 8 ہجری کو بہت کم جانی نقصان کے ساتھ فتح کر لیا گیا۔ 21 سال کی مشکلات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے مقام پر، یعنی کہ مکہ، جہاں آپ پیدا ہوئے، جہاں آپ جوان ہوئے، جہاں اپنے لوگوں کے ساتھ وقت گزارا، جہاں آپ صادق اور امین کے لقب سے پکارے گئے، لیکن وہیں لوگوں نے آپ کو مکہ سے جب نکال دیا، اب اتنے عرصے کے بعد آپ کی واپسی تھی اس شہر میں۔ نکالے جانے کے بعد ایک بلا مقابلہ فاتح کے طور پر آپ داخل ہوئے اور مکہ کے لوگ کسی بھی صورت میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر مکہ میں داخل ہوئے۔ آج کے زمانے میں اس جگہ کو قدئی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اپنی ذرا بختر میں موجود تھے، احرام میں نہیں، اور سر پر آپ نے سرخ پگڑی باندھی ہوئی تھی اور آپ عاجزی کے طور پر آپ کا سر جھکا ہوا تھا، یہاں تک کہ اونٹنی کی کوہان سے آپ کا سر لگ رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اونٹنی کی کمر کو چھو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شہر میں، اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے تھے، اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مسلسل تسبیح کر رہے تھے اور سورہ فتح کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی، بتوں کو تباہ کر دیا گیا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے، ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا تھا۔ ایک بار جب قبضہ مکمل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست بیت اللہ تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہو کر طواف کیا۔ بیت اللہ میں 360 سے زائد بت تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک عصا تھا۔ آپ ہر بار جب کسی بت کے پاس سے گزرتے تو آپ اپنا عصا اس کی طرف اشارہ کرتے۔ اگر بت کا چہرہ آگے کی طرف ہوتا تو وہ آگے گر جاتا، اگر اس کا چہرہ پیچھے کی طرف ہوتا تو وہ اپنی پیٹھ پر گر جاتا۔ ایک ایک کر کے کعبہ کے گرد کے تمام بت معجزانہ طور پر الٹ گئے اور تباہ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کلمہ، یہ تلاوت کرتے جاتے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور کہو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔ اور ہر بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی سے اترے بغیر اسے اپنے عصا سے چھوتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے تو لوگ جمع ہو رہے تھے اور حرم پورے شہر کے لوگوں سے بھر گیا تھا۔ انصار اور مہاجرین کے سامنے اللہ کے رسول نے بیت اللہ کی چابیاں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چابیاں دے دی گئیں، دروازے کھولے گئے اور آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر جو شرک کی نشانیاں تھیں ان کو باہر نکالا، تباہ کیا اور بیت اللہ کو ان ساری بتوں سے پاک کیا۔ وہاں فرشتوں اور ابراہیم علیہ السلام کی تصاویر بھی تھیں، چنانچہ کعبہ میں تمام تصاویر اور بتوں کو گرا دیا گیا اور اللہ کا گھر مکمل پاکیزگی کی طرف لوٹ آیا۔ الحمدللہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کو پاک کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، کعبہ کے قدموں پہ کھڑے تھے اور دروازے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھلے تھے۔ وہ سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت مختصر خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندوں کی مدد کی، اور اس نے تمام دشمنوں کو خود ہی تباہ کر دیا۔
بے شک جاہلیت کے ہر دعوے اور معاملات کو اب ختم کر دیا گیا ہے، سوائے کعبہ کی دو ذمہ داریوں کے، یعنی بیت اللہ کی چابیاں اور حجاج کو کھانا کھلانا۔ بیت اللہ کی چابیاں بنو عبد الدار کے عثمان بن مظعون کا حق تھا، اور حجاج کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری بنو ہاشم کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے جاہلیت کے تکبر کو ختم کر دیا ہے۔ قبائلیت کی درجہ بندی، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے تھے۔ جس کو تمام زیادہ فضیلت حاصل ہے وہ جو اللہ کا زیادہ تقوی رکھتا ہے۔ اس کے بعد تمام قریش جمع ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم کیا سوچتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ انہوں نے کہا، آپ ہمارے لیے بہترین فیصلہ کریں گے، کیونکہ آپ ہم میں سے ایک ہیں۔ آپ ایک نیک بھائی ہیں اور آپ ایک نیک بھائی کے بیٹے ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے ظالم بھائیوں سے کہا تھا، یعنی آج تم پر کوئی خوف نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں میں سب سے زیادہ مہربان ہے۔ مکہ کی فتح بہت منفرد تھی، کیونکہ کوئی جنگی قیدی نہیں تھے، کوئی زمین نہیں لی گئی، کوئی حقیقی جنگ نہیں ہوئی۔ یہ ایسی چیز تھی جس سے اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کی تقدس کی وجہ سے نوازا۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحم دل تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 افراد کے علاوہ سب کو معاف کر دیا، جنہوں نے پہلے بہت جرم کیے تھے اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانے کی ضرورت تھی، تو صرف 4 افراد کو سزائے موت دی گئی، یعنی انہیں مار دیا گیا۔ اسلام میں انتقامی خون ریزی جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے، اور اس کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کی جاتی، اور نہ ہی یہ بے معنی جنگ کو فروغ دیتا ہے۔ اس طرح قریش اور مکہ کے لوگوں کی اکثریت کو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ اس فتح کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی اور سپہ سالار اتنا معاف کرنے والا اور سخی نہیں تھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں پہلا مؤذن بننے کا شرف بخشا، اور واقعی یہ کتنا حسین اور حیرت انگیز بات ہے۔ وہ آواز جو پہلے ظلم و ستم کے دوران چیختی تھی، وہی آواز اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دے رہی تھی، اور وہ اب بھی یہی کہہ رہے تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد، صرف ایک ہے وہ۔ اسی آواز کو اللہ تعالیٰ نے اب عزت اور طاقت کے وقت اذان دینے کے لیے چنا۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ابھی بھی کعبہ کی چابیاں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد الدار کے عثمان بن طلحہ کو بلایا۔ عثمان کو فوراً لایا گیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، اپنی چابیاں لو، آج وعدوں کو پورا کرنے اور جو حق ہے اسے واپس دینے کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چابیاں عثمان بن طلحہ کو واپس کیں، اور اس وقت سے لے کر آج تک ہماری تاریخ میں کسی نے بھی عثمان کی اولاد سے یہ چابیاں چھیننے کی ہمت نہیں کی۔ اس لیے آج کے دور تک چابی اب بنو عبد الدار کے قبیلے میں ہی موجود ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کا رخ کیا اور اسلام قبول کرنے والے تمام لوگوں سے بیعت لی۔ سینکڑوں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد بیعت کے لیے انتظار کر رہے تھے، اور سبحان اللہ، یہ کتنا بہترین ہے کہ جہاں دعوت کا آغاز ہوا وہیں اس کا اختتام بھی ہوا۔ معاملات مکمل دائرے میں تھے، عوامی دعوت کوہ صفا سے شروع ہوئی اور وہیں ختم ہوئی۔ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھ گئے جہاں وہ ایک بار کھڑے تھے، تاکہ 20 سال پہلے شروع ہونے والے کام کو مکمل کر سکیں، اور اس وقت مکہ کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا۔ بنی بکر قبیلے کے ہاتھوں خزاع کے لوگوں کا جو قتل عام تھا، وہ واقعہ تھا کہ جو فتح مکہ کا سبب بنا۔ چنانچہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خزاع قبیلے کو صرف چند گھنٹوں کے لیے دن کے سب سے گرم حصے میں ظالموں کے خلاف بدلہ لینے کی اجازت دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنی بکر قبیلے سے لڑنے سے منع فرما دیا۔ 7 یا 8 سال تک ہر مسلمان، ہر بندے پر لازم تھا کہ وہ مکہ سے یا کسی بھی شہر سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتا۔ جب پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو یہ حکم منسوخ کر دیا گیا۔ فتح کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 19 دن ٹھہرے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے اسلام کی تعلیمات کی وضاحت کی، لوگوں کو اس کی طرف رہنمائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو اسید الخزائی کو مقدس حرم کے ستونوں کو بحال کرنے کا حکم دیتے ہیں، تمام قبائل کو وفود بھیجتے ہیں، پڑوسی قبائل کو مسلمانوں کے گروہوں کو مکہ کے آس پاس بھیج کر اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ ایک اور بڑا مشن یہ تھا کہ بڑے بتوں کے جو مراکز تھے جو کہ آس پاس کے علاقوں میں موجود تھے ان کو تباہ کیا گیا۔ یہ بالکل واضح ہے کہ آخر میں فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ سیکھنے کی بات کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ہمیشہ غالب رہوں گا۔ یہ فتح واضح طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت کو دکھاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکالے جانے کے بعد واپس مکہ عزت آبرو کے ساتھ واپس آنا اور عرب کی دارالحکومت کو پرامن طریقے سے فتح کرنا واقعی ایک معجزہ تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ۔ اللہ کی راہ میں ثابت قدمی اور صبر انعام کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان کو اللہ کی راہ میں اپنی لگن اور عزم کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ کرام نے کتنی اذیتیں، ظلم و ستم، پیاروں کی موت، جنگیں برداشت کیں اور آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں سب سے بڑی فتح سے نوازا۔ یہ مکہ کی فتح اور وہ فیصلہ کن جنگ کی کہانی تھی جس نے شرک کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ آج کا سیشن یہیں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی بار ملاقات ہوگی اور ہم فتح مکہ کے بعد کے واقعات پر مزید بات کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ ہمارے چینل ذوالنورین کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Salah Tracker to keep you on track to success, a perfect gift for you and your loved ones.